اللهم رب زدني علما وألحقني بالصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم. حاضرین کرام، ہمارا درس قرآن مجید فرقان حمید سورہ فاطر سورت نمبر 35 آیت نمبر 37 ہو گیا تھا۔ یہاں رب لم یزل نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ عالم و غیب السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں کے پوشیدہ چیزوں کا اللہ عالم ہے، اللہ جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، اور وہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ خوب اللہ تعالیٰ انسان کے دلوں کے ارادوں کو جانتا ہے کہ تم نے یہ کہا کہ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، کہ اللہ ہمیں اس جہنم سے نکال لے کہ ہم عمل کریں صالح اس سے ہٹ کر جو ہم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہارے ارادے دنیا میں کیا تھے۔ علماء کرام نے سے پہلے انبیاء علیہ السلام، پھر ان کے جانشین آئے، لیکن تم نے کسی کی نہ مانی، اور اب جب پھنس گئے تو یہ کہتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، اللہ وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں خلائف، خلیفہ کی جمع خلائف، جانشین بنایا، زمین کے اختیارات دیے، تم اپنے اسلاف کے جانشین بنے۔ کیا تم نے اتنا نہیں سوچا کہ اچھوں کا انجام کیا رہا اور بروں کا کیا رہا؟ تم سے پہلے بھی تو لوگ گزرے تھے نا، تو تم نے سوچا نہیں تھا؟ فمن کفر فعلیہ کفر، اٹل فیصلہ ہے، جس نے کفر کیا تو کفر کا وبال اسی پر ہے، کسی اور کو اس کا نقصان نہیں ہوگا۔ ولا یزید الکافرین کفرهم عند ربهم الا مقتا، کافروں کے لیے نہیں بڑھاتا ان کا کفر الا مقتا، مگر بیزاری، اللہ کا غضب۔ ولا یزید الکافرین کفرهم الا خسارہ، اور کافروں کے لیے ان کا کفر نہیں بڑھاتا مگر نقصان۔ اللہ کی ناراضگی، اللہ کی ان سے بیزاری، اللہ کا غضب اور ان کا نقصان، یہ ان کے عمل کا کردار ہے۔ قل ارأیتم شرکاکم الذین تدعون من دون اللہ، اے محبوب ان سے پوچھے ذرا بتاؤ تو صحیح کہ تمہارے وہ شریک جن کو تم پوچھتے ہو، تدعون من دون اللہ، اللہ سے ہٹ کر، ارونی مجھے دکھائیے، مجھے آپ لوگ دکھائیں کہ ماذا خلقوا من الارض، کہ انہوں نے زمین میں سے کیا پیدا کیا۔ جن کو تم اپنا مشکل کشا سمجھتے ہو، یہ کسی چیز کے خالق بھی ہیں، کسی چیز کے مالک بھی ہیں، کہ اللہ نے انبیاء بھیجے، آسمانی کتاب بھی آئیں، اس لیے آئے کہ دینے والی ذات اللہ ہے، تو پھر ان سے کیوں مانگ رہے ہو؟ کیا انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے؟ وہ تو اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے، ان کو چھیننے پر قادر نہیں ہے، تم اس کو اپنے مشکل کشا اور انہیں معبود سمجھتے ہو؟ ذرا دکھاؤ۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا ہے کیا ان کے لیے آسمان میں کوئی شرکت ان کے لیے ہے؟ تو یہ خود جانتے ہیں کہ اس میں کوئی ان کے لیے کوئی اختیارات نہیں ہے، بلکہ وہ پتھر کے ان کے تراشے ہوئے ہیں، اور وہ کوئی نفع و نقصان نہیں ہے ان میں۔ ام آتیناہم، یا اے محبوب، یا ہم نے دی انہیں کتاباً کوئی کتاب، فہم علی بینۃ منہ، تو پھر یہ ان کتاب سے کوئی روشن دلائل پر، یہ دلیل پر ہو، ان سے کوئی کتاب سے ان پر کوئی ان سے کتاب سے انہوں نے کچھ پڑھا ہے، ہاں، جس میں لکھا ہو کہ
یہ معبودین باطلہ سچے ہیں، ان کے پاس شرک کی نہ عقلی دلیل ہے، نہ کتابی دلیل ہے، نہ عقلی دلیل ہے، نہ نقلی دلیل ہے، سوائے من گھڑت کچھ بھی نہیں ہے۔ ادھر ادھر کی کہانیاں سنائی، وہ فلاں وقت ہے نا ہمارے بت نے یہ کچھ کر دیا، من گھڑت واقعات ہی ہوتے ہیں نا، اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے، یوں ہو گیا تو یوں ہو گیا تو یوں ہو گیا تھا۔ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، بلکہ یہ ظالم آپس میں ایک دوسرے سے وعدہ نہیں کرتے مگر فریب کا، مگر فریب کا، یعنی ان کے بڑوں نے انہیں سمجھا دیا کہ یہ بت رب تعالیٰ کے بارگاہ میں تمہاری شفاعت کریں گے، اس پر بھروسہ۔ دلیل کیا ہے بھائی؟ تم غیروں کو مشکل کشا تم لوگوں نے بنا لیا، دلیل کیا تھی؟ قرآن میں 1000 مرتبہ پڑھا، 1000 مرتبہ ہر درس میں یہ اللہ دینے والا، اللہ دینے والا، اور تم نے کبھی سنا ہی نہیں۔ ہندو کہاں سنتے؟ کہتے نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان تک یہ بات پہنچا دیتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے کہ دینے والا ایک اللہ ہے بس۔ اور انہوں نے ایک دوسرے کے باپ نے بتایا، دادا نے فرمایا، جہاں دادا پردادا کی نفی ہے تو وہاں پہ اللہ نے فرمایا وہ نہ ہدایت یافتہ تھے نہ کوئی چیز جانتے تھے۔ آگے یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض، بے شک اللہ روکے ہوئے ہیں آسمانوں اور زمین کو، کس سے؟ ان تزولا، اس سے کہ وہ ہٹ جائیں، ہٹنے سے اللہ نے روکے ہوئے، وہ نہیں ہٹتے۔ اتنا بڑا نظام، یہ سیارے اپنی اپنی جگہ پہ ہیں، ذرہ برابر بھی ان کے جو منازل ہیں، جو ان کے محور ہیں، اسی میں یہ اتنا بڑا نظام کہ ہم چھوٹے سے گاڑی کو بھی اپنے اس پر جو ہے نا برقرار نہیں رکھ سکتے۔ بولے یہ اللہ ہے۔ وَلَئِنْ زَالَتَا، اور اگر یہ زمین و آسمان یہ سیارے ہٹ جائے، ان امسکہما من احد من بعدہ، تو روک نہ پائیں گے ان دونوں کو اللہ کے بعد کوئی ایک بھی روک نہیں پائیں گے۔ جب یہ سیارے ٹکرائیں گے نا، پاش پاش ہوں گے، وہ تو سیارے کیا، وہ تو گاڑی کو بھی نہیں روک پاتے، وہ تو چیونٹی کو بھی نہیں روک پاتے۔ تو بولا پھر کیا، عبادت کی مستحق وہ ذات ہے جو اتنے بڑے نظام کو کیسے روکا ہوا ہے۔ زمین کتنا بڑا وہ ہے، سیارہ ہے زمین، کہ ہماری زندگیاں گزرے، ہم صرف پاکستان میں گھومتے تو پتہ چلتا ہے، اور یہ چھوٹا سا ملک ہے، تو یہ پوری دنیا، یہ زمین کتنا بڑا ہے، لیکن اگر یہ ہلتا تھا، اللہ نے اس کے اوپر 660 کے اتنے تقریباً پہاڑ ڈال دے، کیسے آپ ذرہ پر جنبش نہیں کرتا۔ اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک اللہ تعالیٰ بردبار اور بخشنے والا ہے، کافروں کو جلدی سزا نہیں دیتا، حلیم ہے غیروں کے لیے، اور مسلمانوں کے لیے غفور ہے، مسلمان جب بھی توبہ کرتے اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ جب بھی رب فرماتے انی غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اہتدی۔ وَأَقْسَمُوا، انہوں نے قسمیں کھائی، باللہ اللہ کی، کنہوں نے؟ مشرکین مکہ نے، جہد ایمانہم، اپنی قسمیں حد کی کوشش سے، لئن جاءہم، انہوں نے کیا قسمیں کھائی؟ بولا ان بنی اسرائیل کے پاس انبیاء ہے، انہوں نے انبیاء کو شہید کیا، انہوں نے انبیاء کی بات نہیں مانی، چونکہ یہ تو مکہ المکرمہ، یہاں پہ انبیاء علیہ السلام نہیں آئے، ابراہیم علیہ اللہ خلیل اللہ کے بعد یہ اتنے ہزاروں انبیاء آئے لیکن یہاں نہیں آئے۔ اب یہ باتیں تو سنتے تھے، تو انہیں کیا کہا؟ لئن جاءہم، رب فرماتا ہے اگر ان کے پاس آ جائے نذیر، ڈرانے والا، صرف نذیر، کوئی ڈرانے والا آ جائے، لَيَكُونُنَّ، تو یہ ضرور ہو جائیں گے، اہدیٰ، زیادہ ہدایت یافتہ،
من احدل امم، کسی نہ کسی گروہ سے یا ہر ایک سے، یہ زیادہ ہدایت، یہ ان کی باتیں تھی، قسمیں کھائی گئے عصر کے بعد، یہ پختہ قسم جس کو بولتے ہیں جہاد ایمانی، مکے میں بیت اللہ میں گئے اور قسمیں کھائی، اگر اللہ کا نبی کوئی آیا، ڈرانے والے ہی نہیں اللہ کا نبی، تو ہم ضرور اس پر ایمان لائیں گے اور ہم ان اہل کتاب جیسے نہیں ہوں گے۔ رب کیا فرماتا ہے؟ فلما جاءہم، جب آیا ان کے پاس نذیر، ڈرانے والا، بولا ارے تم کیا کر رہے ہو اے بتوں کو پوجنے والے، یہ بت تمہارے کسی فائدے کی نہیں ہے۔ تو ما زادہم، زیادہ فعل ہے، ہوا ضمیر فاعل ہے جو پلٹ رہا ہے ضمیر نذیر کی طرف، نہیں ڈرا، نہیں بڑھایا ان کے لیے، اس ڈرانے والے نے یعنی نبی کے آنے نے ان کے لیے کوئی ہدایت نہ بڑھا، نہ گمراہی سے نہ ڈا، الا نفورا، مگر نفرتوں میں آ گئے، پھر ادھر ادھر کہ نہیں ہم ایسے نہیں کر سکتے، اب یہ نہیں کر سکتے، کہتے کچھ تھے اور جب وقت آیا تو پھر کچھ اور کرنے لگے، استکباراً، اور تکبر بڑھا ان کا اور غرور میں آ کے، فی الارض، زمین میں، ومکر السیئۃ، اور ان کے اندر برے تدابیر، داؤ۔ اب اللہ کے نبی رحمت للعالمین کے خلاف ان کو شہر سے نکالنا، ان سے بائیکاٹ کرنا، انہیں شہید کرنا، یہ پھر ان کے یہ برے تدابیر شروع ہو گئے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے پھر یہ مکر شروع کی۔ رب کریم نے کیا فرمایا؟ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ، برا مکر، بری تدبیر یہ لاحق نہیں ہوتی مگر بِأَهْلِ، جس نے کسی کے خلاف برا سوچا، برا اسی بری سوچ میں، اسی مکر میں، اسی فریب میں یہ خود گرفتار ہوگا۔ رب کریم کے پیارے نبی ہمارے آقا و مولا رحمت للعالمین نے فرمایا من خفر بیرا لأخیہ فقد وقع فیہ، جو اپنے بھائی کے خلاف سازش کرتا ہے، کہتے ان کے لیے کنواں کھودا ہے، یہ اس میں گر گیا۔ اب یہ فرمان رب لم یزل کا ہے، کوئی مکہ نہ دبل سڑی پلار کے چرستا بد کوئی پگاڑا لارچ۔ ارے تو کسی کے خلاف کیوں سوچتا ہے؟ یہ دیکھ کتنا پیارا نسخہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جن کے خلاف سازش ہو رہی ہے وہ راہ راست پر ہو، وہ اللہ کی بندگی میں ہو، تو اللہ نے اس کا ذمہ لیا، بولا نہیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑیں گے، ورنہ یقیناً وہ طاقتور تھے، مالی قوت تھی، افرادی قوت تھی، خاندانی قوت تھی، کون سی قوت تھی جو ان کے پاس نہ تھی؟ پیارے عقائد و جان علیہ الصلاۃ والسلام جو اللہ کے وحدانیت کا پیغام لے کر آئے، سوائے اللہ کے کون ان کے ساتھ تھا؟ کیا مالی قوت تھی؟ آلات کی قوت تھی؟ اللہ فرماتا ہے ارے جنگ بدر میں بھی وہ تو بڑے طاقتور جنگجو آئے تھے، وانتم اذلہ، تم بے سر و سامان تھے، لیکن رب کریم نے پھر وَلَا يَحِقُّ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، جنگ بدر میں پھر ہوا کیا؟ یہ تو اسلام کو مٹانے کے لیے آئے تھے، پیارے نبی اور ان کے غلاموں کو صفی ہستے سے مٹانے کے لیے، لیکن خود ان کے سردار وہاں مٹ گئے اور بدر کے کنویں میں ان کا انجام ہوا۔ کیوں؟ رب کریم نے فرمایا وَلَا يَحِقُّ، یہ نسخہ یاد رکھو میرے بھائیوں، سننے والوں، اے میڈیا پہ سننے والوں، یہ نسخہ یاد کرو، اگر کسی سے خوف ہو تو کس کی پناہ لو؟ اللہ کی۔ بولے یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیری بندگی کرتا ہوں، میرا دشمن میرے در پہ، یا اللہ تو اس کے شر اور مکر سے مجھے بچا، بس عقیدہ یہ بنا میرا رب دیکھ بھی رہا، قدرت بھی رکھتا ہے، یہ عقیدہ رکھ۔ ارے میرے رب، آپ کسی جگہ کام کر رہے ہیں، آپ کو پتہ چلے یہ فلاں میرے خلاف ہے، کوئی عالم دین کسی جگہ کام کر رہے، چھوٹا فرعون پیدا ہوا، اس نے بولا اس مولی کو تو ہٹانا ہے،
اس نے محلے میں مکر و فریب شروع کیا. وہ عالم دین اللہ کی بندگی رسول اللہ کی محبت میں کرے. اللہ کی قسم اس چھوٹے فرعون کی وہی حالت ہوگی جو بڑے فرعون کی ہوئی تھی, اور ان کی نسلیں یاد رکھے گی کہ کیسے سبق چکایا. کیونکہ یہ اللہ فرماتے ہیں نا, من عادی لی ولیا فقد آذنت بالحرب. پھر میں ان سے جو میری دین کی تبلیغ کرتا ہے, رسول اللہ کی امت کا خیر خواہ ہے, ان کی فکر میں صرف یہ ہے کہ نوجوانان گمراہی سے کیسے بچیں گے, فحش و ریانی سے کیسے بچیں گے, یہ نمازی کیسے بنیں گے, یہ غلط عقائد نظریات سے کیسے بچیں گے. اور اس میں ایک چھوٹا فرعون پیدا ہوتا ہے کہ نہیں تو چھوڑ یہ باتیں, تو ہمیں وہی والی باتیں بتاتے رہے جیسے بس ہم نمازیں نہ پڑھے اور بس یوں بتا دے کہ بس. ہاں نہیں بھائی, تبلیغ تو کرنی ہے. مکے والوں نے کیا کہا, بولے اللہ کو واحد لا شریک مانتے ہیں, سب کچھ مانتے ہیں, بس یہ جو ہم کر رہے ہیں نا اس کو برا بلا مت کہے. ہمارے خدا بولے آپ کچھ بھی کریں, آپ جو بھی چاہتے ہیں ہم کریں. بولے نہیں غلط ہوتا ہے. عالم دین جس علاقے میں کام کرے بولے یہ غلط ہے, یہ مشکل کام ہے. آپ منبر پر بیٹھ کے سبحان اللہ, بے نمازی کو بھی سبحان اللہ, بے نمازی آئے ہوئے, حرام خور آئے ہوئے, اور یہ کہتے ہیں ماشاء اللہ, کہ بھی اس نے نیک بخت نے یہ بات نہیں کی. بھائی اس قرآن میں تمہارا ذکر ہے, اگر تمہارا یہ کردار ہے تو دیکھ لینا انجام برا ہوگا. اللہ توبہ کی, یوں کہتے اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اتنا کریم ہے, اتنا کریم ہے. اپنے کلمہ پڑھا, اگر غلطی ہو گئی بولے یا اللہ تو میں غلطی پر تھا. دنیا میں سب سے مشکل کام کیا ہے, اپنی غلطی تسلیم کرنا. یہ سب سے مشکل کام ہے, اور یہ سنت انبیاء ہے. اگر غلطی نہ بھی, اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو فرمایا یہ درخت کیوں کھایا, سامنے جواب دیا اس نے, کیا زبان پہ جاری تھا, ربنا ظلمنا انفسنا. کون سی سورت میں پڑھا تھا, سورت نمبر 7 آیت نمبر غالباً 16. فوراً. تو آپ سے اگر غلطی انسان سے ہوتی ہے, ہمیں تو انہوں نے ہمیں زندگی سکھائی نا, وہ تو معصوم تھے, پھر بھی ان کے زبان پہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یونس علیہ السلام نے کون سا گناہ کیا تھا, لیکن ہمیں اور آپ کو تربیت دی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور اللہ فرماتا بھی ہے, اگر یہ تسبیح نہ پڑھتا تو پھر دیکھ, ہم اور آپ کو سمجھانا تھا نا کہ انسان غلطی تو ہوتی ہے, غلطی کو تسلیم کر لے. ہاں میرے نبی نے فرمایا بہترین وہ انسان ہے اپنے آپ کو خطا کار سمجھے. آگے چلیں. فَهَلْ يَنْظُرُونَ, یہ انتظار نہیں کرتے, إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ, مگر اسی کے جو اگلوں کا دستور ہوا. اگلوں کے ساتھ کیا ہوا, ہلاکت ہی ہوئی نا. یہ انہی کا انتظار میں کہ ان پر بھی ایسے عذاب آئے. فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, اے محبوب ہرگز اللہ کے دستور کو بدلتا نہیں پاؤ گے. اللہ کا دستور یہی ہے, ظالم کو سزا دیتا ہے اور نیکوں کو منزل مقصود تک پہنچاتا ہے. جو اللہ کی رضا چاہتا ہے ان کو اللہ کی رضا مل جاتی ہے. وہ یہ نہ سوچے اب کیا پھر یہ کیا کہیں گے, اللہ انہوں نے کہا اللہ پر, وہ کہے نہیں ہم نہیں. آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے ظالم اور کافر کے گھر میں تھی, جس کا نام فرعون تھا, لیکن کیا اللہ اور اس کے درمیان, اس عورت کے درمیان وہ رکاوٹ بن سکا؟ تو ایک مرد یہ باتیں کہتا ہے غلط کہہ رہے ہیں. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا, اور ہرگز اللہ کے قانون کو ٹلنا نہ پاؤ گے. اللہ کا قانون ٹلتا نہیں ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, جو چاہتا ہے وہ کر جاتا ہے, اس کے بیچ میں کوئی حائل نہیں ہو سکتا. شروع میں پڑھا اللہ فرماتا ہے میں تمہیں جو دیتا ہوں اس کو کوئی روکنے والا نہیں, جو روک لیتا ہوں اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے. اولم یسیروا, کیا یہ نہیں چلتے نہیں فی الارض, زمین میں, فینظروا, تاکہ وہ دیکھیں کیسے کانت ہوا عاقبت الذین, انجام ان لوگوں کا
من قبل جو ان سے پہلے ظالم اور فاسق کافر بت پرست گزرے، ان کا انجام کیا ہوا؟ کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ ان کے بستیوں سے نہیں گزرتے؟ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً اور وہ زیادہ طاقتور تھے، کن سے؟ ان مکے والوں سے، قوت کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ اور اللہ وہ نہیں ہے جس کے قابو سے کوئی نکل جائے، اللہ کو کوئی عاجز کر لے، یہ اللہ کی ذات ایسے نہیں ہے۔ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ نہ زمین و نہ آسمانوں میں۔ اِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا بے شک اللہ تعالیٰ علم اور قدرت والا ہے۔ علم بھی اللہ کے پاس ہے، قدرت بھی اللہ کے پاس ہے۔ ایک انسان جانتا تو ہے لیکن قدرت نہیں ہے، مٹیریل نہیں ہے، ڈیٹا نہیں ہے۔ اللہ کے پاس دونوں ہے۔ آخری آیت سماعت فرمائے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ اے محبوب رب فرماتا ہے اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کا، انسانوں کا مواخذہ فرماتا بما کسبوا ان کے کردار کی وجہ سے، ان کے اعمالوں کی وجہ سے، اگر اللہ تعالیٰ گرفت کرتا ما ترکا تو نہ چھوڑتا، علی ظہرہا اس زمین کے پیٹھ پر، من دابہ کوئی چلنے والا، کوئی سانس لینے والا اس زمین پہ نہ رہتا، ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمى لیکن ایک مقرر مدت تک اللہ ڈھیل دیتا ہے، جلدی گرفت نہیں فرماتا۔ یہ آیت ہم نے کہاں پڑھی تھی؟ سورت نمبر 16 آیت نمبر 61 سورہ نحل میں پڑھی تھی۔ وہاں بھی یہ کلمات تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے کردار کی وجہ سے گرفت کرتا، کبھی کبھی جو ہم نے سورہ شورى میں پڑھیں گے 42 نمبر سورت 30 نمبر آیت میں پڑھیں گے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ جو تمہیں تکلیفیں پہنچتی ہیں، مصائب، یہ تو تمہارے کردار کی وجہ سے، اور بہت سارے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، ایسے معاف کر دیتا ہے۔ دیکھیں کسی کا اللہ تعالیٰ تو اتنا مہربان ہے کہ اس کا ہمارے ذہنوں میں ایسے طاقت نہیں کہ کتنا مہربان، یہ کوئی نہیں اندازہ نہیں لگا سکتا۔ لیکن انسان باپ یا ماں وہ اپنے بچے کو کتنا ڈھیل دیتا ہے نہیں دیتا؟ کہ وہ انسان ہے، کمزور ہے، تو وہ تو اللہ ہے، وہ تو حلیم ذات ہے، تو کس قدر ڈھیل دیتا ہے۔ لیکن ایک دن ایسے آ جاتا ہے کہ پھر اللہ فرماتے بندے بس تیرے پاس ڈرانے والے تھے، میں نے تمہیں یہ ہمیں پیچھے یہ پڑھا نا، اے انسان اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، کیا ہم نے تمہیں زندگی نہیں دی جس میں نصیحت حاصل کر سکتے تھے، جس نے حاصل کرنی تھی؟ تمہارے زندگی میں ایسے ایام آئے، ایسے حالات آئے جسے تو سبق حاصل کر سکتا تھا، تمہیں میں نے عقل و شعور دیا تھا۔ الی اجل مسمى تک اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے، اس کے بعد ختم، مقرمیات، ان کی موت یا قیامت کا دن عذاب آئے گا، پھر ختم۔ آگے رب فرماتا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ پھر جب ان کا وعدہ آ جائے، اجل وہ مدت آ جائے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کیا ہے؟ دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں۔ آج ہماری سورہ فاطر کا درس ختم ہوا، 45 آیتیں اور 5 رکوع، انشاءاللہ اس کے بعد سورہ یاسین۔ لیکن سامعین بھی یہ سن لے کہ میں اتوار کے دن کہ پی کے ایک مریض کے ساتھ جا رہا ہوں، انشاءاللہ پھر 10 دن یا ہفتہ چھٹی ہوگی، اس کے بعد آنے گے انشاءاللہ، پھر ملاقاتیں ہوں گی۔ لیکن کل کا دن ہمارا ہے پرسوں روانگی، کریم مولا سے دعا ہے یا اللہ جن حضرات نے یہ درس میں حصہ لیا اور لیتے ہمیشہ سے، میری عمر رسیدہ بھائی، کریم مولا اس عمر میں آتے ہیں، کریم مولا یہ تیری توفیق ہے، یہ تیری راضی ہونے کی علامت ہے کہ تیرے گھر میں وہی آتا ہے جنہیں تو توفیق دیتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہم ہر نماز کے ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، یا اللہ منعم علیہم لوگوں کے راستوں پر ہمیں چلا جو انبیاء، صدیقین، شہداء و صالحین ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ اس سورہ فاطر کا اصالہ ثواب ہم سب کے مرحومینوں کے لیے، ان کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال،
سیلاب زدگان کی مشکلیں آسان فرما، بے گھروں کو اپنے گھر، بے روزگاروں کو اچھے روزگار، ملک پاکستان خصوصاً اس شہر کراچی کو امن کا گہوارہ بنا۔ مسلمان جہاں بھی اس کرۂ ارض پر موجود ہیں، کسی ملک میں بھی ہیں، اللہ جو ہمارے سامعین ہیں سب کے لیے دعائے خیر ہے، ان کے مرحومینوں کے لیے دعائے مغفرت ہے، اچھے روزگاروں کی دعائیں، ان کے گھروں میں اللہ اپنی برکت و رحمتوں کی بارش فرما، انہیں سکون کا جین عطا فرما، ہمارے نسلوں کو یا اللہ ایسے تربیت یافتہ انسان بنا جس سے یا اللہ تعالی مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوں۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔